حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا 6 گھنٹے جنت میں گزار کر جو اس دنیا کے حساب سے 500 سال ہوتے ہیں، جنت کے درختوں کے پتوں میں لپٹے ہوئے، حضرت جبریل کے ہمراہ ہوا میں اڑتے ہوئے، بروایت بری ماہ نیسان میں یوم جمعہ بساط ہفتہ اور بروایت یعقوبی بساط نہم بروایت مجلسی 25 ذی القعدہ کو زمین پر پہنچے۔ حضرت جبریل جب جناب حوا کو جدہ میں اور جناب آدم کو کوہ سرامدی میں پہنچا کر واپس جانے لگے تو حضرت آدم سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے رونا شروع کیا اور کہا کہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لارے وائس کی طرف سے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام قبول ہو۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ میں تعمیل حکم خداوندی سے مجبور ہوں اور میرا فوراً واپس جانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی حضرت آدم نے سر پر خاک ڈالنا شروع کر دیا اور وہ بے انتہا گریہ کرنے لگے اور ان کے اس گریہ زاری کا سلسلہ 300 سال تک جاری رہا۔ ان کے رونے کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ پھر خدا نے ایک عرصہ کے بعد طور کو حکم دیا کہ آدم کی دل بستگی کے لیے جائیں۔ وہ پہنچے مگر آدم نے زمین سے سر نہ اٹھایا۔ ان کا رونا خوف خدا، شوق جنت اور فراق ہوا کی وجہ سے تھا۔ کثیر تاریخ اور احادیث میں ہے کہ حضرت آدم کے جسم سے لپٹے ہوئے جو جنت کے درختوں کے پتے زمین تک پہنچے تھے، وہ ہوا میں اڑ کر مختلف اطراف میں پھیل گئے تھے۔ پھر ان سے مختلف خوشبوؤں کے درخت پیدا ہوئے تھے اور چونکہ سب سے پہلے آہو نے ان پتوں کو چرا تھا، اس لیے خوشبو اس کے رگ روپے میں سما گئی تھی اور اسی وجہ سے اس کے نافہ میں مشک پیدا ہو گئی۔ اور حضرت آدم چونکہ ہندوستان میں اترے تھے، اسی لیے ان کے جسم سے جنت کے درختوں کے پتے چھوٹ کر زیادہ تر وہیں گرے اور وہاں خوشبو کے درختوں کی فراوانی ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ مشک نیز عنبر جو ایک بحری جانور سے پیدا ہوتا ہے جو پہلے خشکی میں رہتا تھا، زیادہ تر چین اور تبت میں پایا جاتا ہے۔ آسمان سے روانگی سے قبل شیطان زمین پر پہنچ چکا تھا اور اسے یہ معلوم تھا کہ آدم جلد ہی زمین پر پہنچا دیے جائیں گے، لہٰذا اس نے ان مخلوق کو جو زمین پر شیر، چیتے اور اسی قسم کے خونخوار بستے تھے ابھارا اور کہا کہ کچھ جانور آسمان سے زمین پر آنے والے ہیں، تم تیار رہو، جب وہ پہنچیں گے تو ہم تم کو اطلاع دے دیں گے، تم ان کو کھا کر بڑی لذت محسوس کرو گے۔ شیطان کے تیار کرنے سے یہ آمادہ بیٹھے ہی تھے کہ شیطان نے آدم و حوا کے پہنچنے کی اطلاع حاصل کر لی اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ جبریل واپس چلے گئے ہیں، تو آ کر خونخوار سے کہا کہ بس چل پڑو۔ چنانچہ بڑے بڑے خونخوار جانور شیطان کے ہمراہ منزل آدم کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ شیطان ان کو تیزی سے لے جا رہا تھا اور راستے میں انہیں ابھارنے اور ان کے دوڑ کو تیز کرنے کے لیے شور مچا رہا تھا۔ اسی دوران دوا دوش میں اس کے منہ سے کچھ کف کے قسم سے برآمد ہو کر زمین پر گرا تو خداوند عالم نے اس سے 2 کتے پیدا کر دیے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک آدم کی حفاظت کے لیے اور ایک حوا کی حفاظت کے لیے۔ پھر یہ دونوں دوڑ کر آدم و حوا کے پاس شیطان وغیرہ سے قبل پہنچ گئے اور ان دونوں نے آدم و حوا کو ان خونخواروں کے درخت سے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتے اور پھاڑ کھانے والے جانوروں میں اب تک عداوت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام محو گریہ تھے ہی کہ رات آ گئی، چونکہ انہوں نے رات کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے سخت حیران و پریشان ہوئے اور ساری رات جاگتے رہے۔ آدم کی اس شب بیداری کی وجہ سے ان کی اولاد پر شب بیداری کرنا اور نوحہ و زاری میں اپنے کو رکھنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رات بھر روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے ساتھ ہی جبریل کا نزول ہوا۔ انہوں نے حضرت آدم سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، 1 رکعت رات کے گزر جانے کی خوشی میں، دوسری رکعت صبح آنے کے شکرانہ میں۔ چنانچہ آدم نے 2 رکعت
نماز ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد پر نماز صبح 2 رکعت واجب کی گئی ہے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، وضو کا تعلق 4 اعضاء سے مخصوص کیوں قرار دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کے گندم کھانے کا تعلق منہ، ہاتھ اور پاؤں سے ہے۔ جب گندم کھا چکے اور کپڑے بدن سے اتر گئے تو سر پر دانہ ہاتھ رکھ کر روئے تھے، اس لیے انہیں اعضاء کو قیامت تک کے لیے ان کی اولاد پر وضو کے لیے استعمال کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو ان کے جسم سے ناخن جیسی سفیدی سلب کر لی گئی اور ان کا جسم سیاہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم نے زمین پر پہنچنے کے بعد جناب جبریل سے اس کا علاج پوچھا تو کہا گیا روزہ رکھو۔ انہوں نے روزہ رکھا، جسم سے سیاہی زائل ہو گئی۔ پھر کہا گیا کہ پھر ایک دن روزہ رکھو۔ انہوں نے رکھا تو جسم صاف ہو گیا۔ حکم ہوا کہ ایک دن اور روزہ رکھو۔ انہوں نے رکھا تو سارا جسم گورا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 راتیں اور 40 دن بھوکے رہے۔ ان کے جسم میں کھجلی اور پیٹ میں بھوک محسوس ہوئی جسے وہ سمجھ نہ سکے۔ اتنے میں جبریل آ پہنچے۔ پوچھا، کہو آدم کیسی گزری؟ کہاں جیسی گزری وہ تو گزری، اب یہ بتاؤ کہ جسم کے ظاہر و باطن میں جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے اندر اور باہر ذرات دوڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ جسم کے اندر جو کیفیت محسوس ہو رہی ہے وہ بھوک ہے، اور جسم کے باہر جو کچھ معلوم ہو رہا ہے اسے کھجلی کہتے ہیں۔ پوچھا، پھر اس کا کیا علاج ہے؟ جبریل نے کہا، میں واپس جاتا ہوں اور ابھی لوٹ کر بتاتا ہوں۔ جبریل واپس آئے اور بروایت امام سولبی 2 بیل، لوہا اور کچھ آلات اور آگ آدم کے حوالے کیے۔ آگ جب آدم کے ہاتھ پر رکھی گئی تو اس نے ہاتھ کو اذیت دی۔ آدم نے جبریل سے شکایت کی۔ جبریل نے آگ کو ہدایت کی اور اطاعت کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ میں ان کی اطاعت نہ کروں گی، اور چونکہ جہنم سے لائی گئی ہوں اور جہنم ان کی اولاد کے گناہ گاروں کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے مجھے جو چھوئے گا میں جلا دوں گی۔ جناب جبریل نے اسے لوہے اور پتھر میں سمو کر قید کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے اور لوہے سے لوہا رگڑا جاتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ پھر گندم کے 3 دانے لائے اور 2 آدم کے لیے، 1 حوا کے واسطے۔ یہی وجہ ہے کہ میراث میں مرد کا دوسرا اور عورت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد آدم کے ہاتھوں حل تیار کرایا۔ آدم نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور ہمارے کس کام آئے گا؟ جبریل نے کہا کہ اسی سے تمہاری بھوک کا علاج ہوگا۔ حل بنوانے کے بعد جوتنا سکھایا، پھر بونا بتایا، پھر اسے صاف کرنے کی تعلیم دی، پھر 2 پتھروں کے ذریعے سے پیسنا بتایا، پھر آٹا گوندھنا بتایا، اس کے بعد تندور کی ترکیب بتائی، پھر روٹی پکانا سکھایا، پھر کھانا بتایا۔ جب انہوں نے روٹی کھائی تو معدے میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی جسے سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا ہے۔ جبریل سے پوچھا، انہوں نے کہا اسے پیاس کہتے ہیں۔ پوچھا، اسے کیوں کر دور کیا جائے؟ جبریل نے ایک کدال لا کر دیا کہ اسی سے زمین کھودو۔ جب کھودا تو پانی نکلا، اسے پی لو۔ جب پیا تو تسکین ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غذا نے پیٹ میں ہیجان پیدا کیا اور تحلیل کے بعد فضلہ کے اخراج کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جبریل نے ایک ملک کے ذریعے سے اخراج کا راستہ کیا۔ جب ناک میں بو گئی تو رو پڑے اور 70 سال تک روتے رہے۔ انہیں خیال آ گیا کہ اگر ترک اولیٰ نہ کرتے تو جنت سے نکالے نہ جاتے اور ان مصائب میں مبتلا نہ ہوتے۔